ذہن کا بھٹکنا دکھی ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہمارا ذہن جو مسلسل بھٹکتا رہتا ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کانوں سے سنی گئی دستک کو شور کہتے ہیں، ہنگامہ کہتے ہیں، بے ربط آوازیں کہتے ہیں۔ روح سے سنی گئی دستک کو خاموشی کہتے ہیں، سناٹا کہتے ہیں، سائلنس کہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو خوش اور پرسکون ہونا نہیں ہے، آپ پہلے ہی خوش اور مطمئن ہیں، اور یہی میڈیٹیشن ہے۔ السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈیٹیشن کے اوپر، کیسے میڈیٹیشن آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے۔ میڈیٹیشن کنٹرول یور مائنڈ۔ ویورز، میڈیٹیشن کا لفظ ہم اپنی زندگی میں بار بار سنتے ہیں، اور فی زمانہ اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم بہت ہی زیادہ میڈیٹیشن کے لفظ کو اپنے ارد گرد سنتے ہیں۔ آج ہم اسے بہت ہی آسان اور سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہر فرد جو کہ بہت زیادہ اصطلاحات سے آشنا نہیں بھی ہے، وہ بھی اسے میڈیٹیشن کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ تو اگر ہم اسے بہت ہی سمپل ڈیفینیشن میں سمجھیں تو باشعور ہونا، ہوشیار اور چوکنا رہنا، آگاہ ہونا، اپنے ارد گرد سے واقف ہونا، اپنی تھاٹس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، اپنی تھاٹس کو جان لینا، اپنی تھاٹس کو پہچان لینا، یہی چیز میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کو اردو میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، اور مراقبے کا جو لفظ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رقیب ہے، اور رقیب کا مطلب ہے نگہبان۔ تو یہاں پر میڈیٹیشن کا مطلب، مراقبے کا مطلب ہے اپنی سوچ کا نگہبان بن جانا، اپنے ذہن میں چلنے والے خیالات کو دیکھ لینا، اپنے ذہن میں چلنے والے خیالات سے واقف ہونا، انہیں پہچان لینا، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا میڈیٹیشن کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت خاص انداز میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، بس یہ ہے کہ بیک بون تھوڑی سیدھی ہو تو بہتر ہے، اور نیک سیدھی ہو تو بہتر ہے۔ شروع میں جو لوگ میڈیٹیشن کی پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو اس طرح سے بیٹھنا کہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرنے لگیں، بے چینی فیل کرنے لگیں۔ تو سکون کی حالت میں بیٹھنا، اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ چیئر پر بیٹھیں، آپ زمین پر بیٹھیں، صوفہ پر بیٹھیں، کہیں پر بھی بیٹھیں، اور پرسکون جگہ پر بیٹھیں کسی۔ اور شروع میں یہ ضرور ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر بہت زیادہ شور نہ ہو، آوازیں نہ ہوں۔ آہستہ آہستہ پھر آپ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ شور میں بھی خود کو تنہا کر لیتے ہیں، لیکن شروع میں جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو پرسکون جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر آپ گہری سانسیں لیں، اور اپنے کسی بھی ایک چیز کے اوپر اپنا دھیان رکھیں، فوکس ایک چیز کے اوپر کریں۔ جیسے پنکھے کی کوئی آواز آ رہی ہے، پنکھا چلنے کی آواز ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہے، اے سی چل رہا ہے تو اس کی آواز ہے، یا کوئی بھی آواز، آپ کو پرندوں کی آواز آ رہی ہے تو اس کو آبزرو کرنا۔ یعنی میڈیٹیشن کا مطلب ہے اپنے ارد گرد میں جو بھی کچھ آپ کے ہو رہا ہے اس کو ڈیپلی آبزرو کرنا، ایک چیز کے اوپر اپنا دھیان لگانا، ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا۔ شروع میں ہم باہر کی چیزوں پر ہی دھیان لگاتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر کی طرف جاتے ہیں، اور اپنے اندر کی آواز پر، جیسے اپنی سانس کی آواز پر، اپنے دل کی دھڑکن کی آواز پر ہم اپنی جو فوکس ہے وہ لگاتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم جب ایک بار اندر کی آواز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اندر کی آواز خود ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور باہر کی آوازیں خود بخود آنا بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس اسٹیٹ کو پانے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور اس پریکٹس کے نتیجے میں ہم اتنی ڈیپ میڈیٹیشن کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمیں 5 منٹ بھی اگر ہم بیٹھ کر کے اپنے خیالات کو صرف آبزرو کرتے رہیں، اگر نہیں مطلب بہت زیادہ فوکس کر پا رہے تو صرف اپنے خیالات کو دیکھتے رہیں، اپنی مینٹل اسکرین کے اوپر خیالات کو آنے دیں اور جانے دیں، صرف اسے فیل کرتے رہیں، دیکھتے رہیں اسے، بغیر کسی فیلنگ کے اس کو صرف محسوس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ دماغ بار بار بھٹکنے کی کوشش کرے گا، اسے بار بار پکڑ کر واپس لائیں، اپنی جگہ پر دوبارہ کھینچ کر لائیں، جہاں پر آپ تھے وہیں پر اسی نقطے کے اوپر اس کو دوبارہ سے لے کر آئیں۔ ایک طریقہ یہ بھی، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خاموشی سے صرف اپنے خیالات کو دیکھتے رہیں، اس پر گہرائی سے نہ سوچیں، لیکن صرف ان کو اپنے مینٹل اسکرین پر چلتا ہوا دیکھیں۔ انسان دنیا میں جو بھی کچھ حاصل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، وہ خوشی کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سکون کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، عزت ہو، ہماری لوگ رسپیکٹ کریں، ہماری قدر کریں،
لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن اس سب کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم خوشی اور سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیٹیشن کے ذریعے ہم اتنا سکون اور اتنی خوشی حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ یعنی کہ میڈیٹیشن ایک اتنی اہم ٹیکنیک ہے کہ اگر ہم ڈیپلی میڈیٹیشن کو کرتے ہیں تو جو ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لگژری لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس سب سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک گہرا اپنے ساتھ ایک تعلق استوار ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ایک اتنی زیادہ ہم جو ہے وہ سکون کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کے سامنے دنیا کا کوئی ہمیں بڑے سے بڑا بھی خزانہ دے دیا جائے تو وہ بھی ہمارے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک وہ مائنڈ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ صرف انالائز کرتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، جج کرتا ہے، جس کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا، اس کے پاس ہر چیز کا رٹا رٹایا ایک جواب ہوتا ہے۔ ایسے مائنڈ کے لیے میڈیٹیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا ایک مائنڈ ہوتا ہے جو سوال کرنا چاہتا ہے، جو جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اس کی مزید جاننے کی خواہش ہوتی ہے، وہ مزید چاہتا ہے کہ اسے اور علم حاصل ہو، وہ اپنی لائف میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ آسانی کے ساتھ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جن کے پاس مختلف سوالات ہوتے ہیں، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، یا اپنی نالج کو لے کر کے ان کا ذہن بند نہیں ہو جاتا۔ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیٹیشن کرنا آسان ہوتا ہے، جن کا رائٹ مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ان کے لیے میڈیٹیشن کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ بہت زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں اور جن کا لیفٹ برین زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے۔ تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے۔ سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ یہ ہے میڈیٹیشن کا کہ ہمیں بہت ہی پریشان کن صورتحال میں بھی اپنے اوپر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، اور ہم ایک سکون کو ہی فیل کرتے ہیں۔ یعنی پریشانی کے باوجود ہمارا ذہن پرسکون رہتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ذہن کو ٹرینڈ کر لیا ہے پرسکون رہنے کے لیے۔ بار بار میڈیٹیشن کر کے ہم نے اپنے ذہن کو ایک طرح سے کامنس کی اسٹیٹ دے دی ہے۔ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کام ہے، پرسکون ہے، ریلیکسڈ ہے، تو ہم پریشانی کے عالم میں بھی پرسکون ہی رہتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے میڈیٹیشن کسی بھی چیز کی ہمیں ایک بہت ہی بگ پکچر دکھاتی ہے، تو اس سے ہماری اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہمارا پرسیپشن بہتر ہوتا ہے، مختلف انداز فکر سے ہم چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو ایک بگ کینوس میں دیکھتے ہیں، اور ہم جلدی ہمارا ذہن جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ میڈیٹیشن ہمیں پریزنٹ موومنٹ میں رہنا سکھاتی ہے۔ جب ہم اپنے تھاٹس کو دیکھتے ہیں، اپنی تھاٹس کو پہچانتے ہیں، تو ہم ایک طرح سے پرسکون ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم پریزنٹ موومنٹ میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو فیوچر میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھائی ختم ہو جائے گی تو ہمیں خوشی مل جائے گی، ہمیں اچھی جاب مل جائے گی تو ہمیں خوشی ملے گی، ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے گا تو ہمیں خوشی ملے گی، ہم کوئی گھر گاڑی بنگلہ خرید لیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی۔ اس طرح سے ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیں مسلسل بھٹکاتا رہتا ہے۔ ذہن کا بھٹکنا ہی دکھی ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، ہمارا دماغ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ویورز، اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی کو حاصل کریں گے تو خوشی ہمیں حاصل ہوگی، ہم سکون کو حاصل کریں گے تو ہمیں سکون حاصل ہوگا، لیکن ہم آلریڈی پہلے ہی ہم خوش اور مطمئن ہیں۔ یہی چیز میڈیٹیشن ہے کہ ہم اپنے انٹرنل اسٹیٹ کو پہچانیں اور اپنی انٹرنل اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہو جائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اندر سے پرسکون ہی ہیں، آلریڈی پرسکون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سکون کو حاصل کریں گے تو ہمیں سکون حاصل ہوگا، ہم پہلے ہی پرسکون ہیں۔ سکون ہمیشہ لمحہ موجود میں ہے۔ اگر ہم لمحہ موجود کے اندر ہیں تو ہی ہم سکون کو فیل کر پائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں سکون ملے گا تو پھر ہم کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں تو یہی خوشی ہے، یہی سکون ہے، اور یہ ہمیں مستقل طور پر ملے گی۔ یعنی کہ ہم جتنا ٹائم پریزنٹ میں رہتے ہیں، مسلسل پریزنٹ میں رہیں، مسلسل خوشی اور سکون کو ہم فیل کرتے رہیں گے۔
مگر جب ہم لمحہ موجود میں رہنے کے بجائے، پریزنٹ میں رہنے کے بجائے فیوچر میں اور پاسٹ میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بے ربطگی سی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی اندر کی آواز کو سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمارے کان جن آوازوں کو سنتے ہیں اسے ہم شور کہتے ہیں۔ کانوں پر دی گئی دستک کو شور کہا جاتا ہے، ہنگامہ کہا جاتا ہے، اور روح سے سنی گئی دستک کو خاموشی، سناٹا اور سائلنس کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روح کی آواز کو سننا ہے، ہمیں اپنے اندر کی آواز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ جب ہم اپنے انٹرنل اسٹیٹ کو سن لیتے ہیں، اندر کی خاموشی کو سن لینا ہی دراصل میڈیٹیشن ہے۔ دماغ جو اندر ہی اندر مسلسل بولتا رہتا ہے اس کو خاموش کرا دینا، اس کو چپ کروا دینا، یہی میڈیٹیشن کا اصل مقصد ہے۔ دماغ اپنا کام بند کرتا ہے تو ہی دل کھلتا ہے، دل کے اندر ہی بے لوث محبت ہے، دل کے اندر ہی دل کی دنیا کھلتی ہے، تو ہم دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے مائنڈ سے اوپر اٹھ جانا میڈیٹیشن ہے۔ ہو ایم آئی، خود کو پہچان لینا، اپنی شناخت کر لینا، خود شناسی، خود آگاہی۔ اب جب ہم پر حقیقت کھلتی ہے تو ہم خود بخود پرسکون ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی انٹرنل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، خود شناسی ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو ہم اپنی ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اپنے پرپس آف لائف کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے پرپس آف لائف کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایک میننگ فل لائف ہماری منتظر ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنی لائف کی میننگ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی سے پرابلمز اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم حل کی طرف جاتے ہیں اور ہم بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی جینے کا مقصد ہوتا ہے، اور جب کسی مقصد کے تحت جیا جاتا ہے تو پھر زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں کسی بھی قسم کی پرابلم کو فیس نہیں کرنا پڑتا۔ یہی چیز ہمیں میڈیٹیشن سکھاتی ہے کہ ہم کیسے پرسکون اور ایک کمفرٹیبل زندگی گزاریں اور مشکلات سے ہم دور رہیں۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔